صل علی محمد وآل محمد۔ یہ گھرانہ لائن کے صلوات ہے، اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ خداوند منان بانیان کا صفے فرش عزا پہ چھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ بزرگان بھائیوں کا اس عزا خانہ میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک اللہ، جو مومنین بیمار ہیں بسط کا بیماری کربلا ان کو شفا یاب فرمائے، اور محترم چاچا لک نواز کو حسینی رنگ عطا فرمائے، اور جتنے بزرگان بھائی اپنے دامن میں دعائیں لے کر آئے ہیں مولا حسین کی ماں کے صدقے ان کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہود و حنود کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرمائے۔ پاکستان میں ملت تشیع اور عالم اسلام کا تحفظ فرمائے، بالآخر بار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھ دیجئے۔ حسب سابق اس عزا خانہ میں بانیان انتہائی زیرک علماء کرام ذاکرین عظام کے بیانات سے اس عزا خانہ کے وقار کو آراستہ کرتے ہیں، اور اس مرتبہ یہ سعادت، یہ ڈیوٹی، یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ ڈیوٹی مجھے نصیب ہوئی کہ آپ مومنین کی زیارت کے شرف نصیب ہوا۔ بڑی مہربانی کہ جہاں میں نہ عالم ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ ادیب ہوں، جہاں یہ سب چیزیں ہیں کہ میں عالم بھی نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، مجتہد بھی نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، ادیب بھی نہیں ہوں، وہاں رب کعبہ کی قسم میں کسی کا رقیب بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً جو اس ذکر میں بولتا ہے وہ قبر میں بھی بولے گا۔ وہی زبان خوش نصیب ہے، اللہ جس زبان کو چاہتا ہے وہی زبان ذکر آل محمد میں بولتی ہے۔ توجہ آچا، تمام علماء کرام، علماء نظام، مجتہدین کی نالین میرے سروں کا تاج، تمام ذاکرین عظام، علماء کرام، مجتہدین عظام کو میرا سلام، اور بالخصوص اس مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ عشرہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں مسلمانان عالم فرزند رسول کا ذکر سننے اور کربلا کو سننے عزا خانوں میں آ رہے ہیں، عزا خانوں کا رخ کر رہے ہیں کربلا کو سننے، حسین کا تذکرہ سننے، کربلا کو سننے، اور کربلا کا ذکر یوں ہی ہوتا رہے گا جب تک دنیا کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کربلا کو سمجھنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ کربلا کو سمجھنا مشکل اس لیے ہے کہ عمر ابن سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور کربلا کو سمجھنا آسان اس لیے ہے کہ ہور جیسے کلندروں کی سمجھ میں آئی، کیونکہ کربلا علی کے خون کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کربلا کو سمجھنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، اسی طرح علی کو سمجھنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ علی کو سمجھنا مشکل اسی لیے ہے کہ بڑے سے بڑا مفتی مرتے 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 مر گیا، اور اپنے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ پہ یہ لکھا کہ میں نے ہزاروں کتابیں جمع کی، ہزاروں حدیثیں لکھی، ہزاروں روایتیں لکھی، مگر مرتے دم تک مجھے یہی نہیں پتا چلا علی خدا ہے یا خدا علی۔ علی کو سمجھنا مشکل بھی ہے، لوگوں کی سمجھ میں علی آ جاتا ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بڑے سے بڑے مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا علی۔ کیوں؟ یہ کربلا
علی کے خون کا نتیجہ. کربلا نام ہے معرفت قلب کا. توجہ چاہتا ہوں، بزرگ تشریف رکھتے ہیں. نوجوان بیٹھ، علی کا ماننے والا ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں. کربلا نام ہے معرفت قلب کا. کربلا نام ہے طہارت نفس کا. کربلا نام ہے، توجہات میری طرف نہیں، کربلا نام ہے پالیدگی فکر کا. اور سنیں گے، کربلا نام ہے شرافت حسب نسب کا. کربلا نام ہے شرافت حسب نسب کا. کربلا نام ہے معراج علم کا. کربلا نام ہے حق بندگی الہ کا. اور کربلا نام ہے بنا لا الہ الا اللہ کا. کربلا نام ہے آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کے عزتوں والے تاج کو وقار دینے والے شریف خون کا. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں، ان جملوں میں توجہات کیجئے. انشاءاللہ عشرے میں ہم نے فاطمہ زہرا کی تائید سے جو جملے کہنے ہیں آج یہ سمت طے کرے گی. عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات. کربلا نام ہے معراج علم کا. کربلا نام ہے کمال تعقل کا. کربلا نام ہے میزان عقل کا. کربلا نام ہے منتہائے عشق کا. توجہ چاہتا ہوں. کربلا نام ہے منتہائے عشق کا. کربلا عقل اور عشق کا وہ حسین امتزاج ہے کہ جہاں عشق اگر آگ میں کود جائے تو عقل کھڑے تماشا نہیں دیکھتی، عقل تائید کرتی ہے. عشق کیا ہے؟ عشق بے وقوفیوں کا نام نہیں ہے، عشق حماقتوں کا نام نہیں ہے، عشق پاگل پن کا نام نہیں ہے. دنیا نے عشق کی کیا تعریف کی؟ عشق دیوانگی ہے، عشق جنون ہے، عشق وحشت ہے، عشق بربریت ہے، عشق پاگل پن کا نام نہیں ہے. اس لیے شاعر نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق تو صحیح کودا تھا، عقل نمرود نہ بالغ تھی. نعرہ نعرہ سنبھالیے گا، ابھی نعرہ لگے گا اور تاریخی نعرہ لگے گا. عقل نمرود نہ بالغ تھی. وہ نمرود کی عقل تھی جو سمجھتا تھا کہ آگ میں نے جلائی، شعلے میں نے بھڑکائے، یہ 40 میل تک اس کی تپش میں نے جلائی. یہ نمرودی عقل تھی. نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ابراہیم خلیل اس آگ میں جل کے بھسم ہو جائے گا. نمرودی عقل تھی نا. نمرود یہ سمجھتا تھا معصوم آگ میں جل جائے گا، مگر یہ حسینی عقل ہے. وہ نمرودی بے وقوفی عقل تھی، وہ نمرود نام مرادی عقل تھی جو یہ سمجھتا تھا معصوم آگ میں جل کے بھسم ہو جائے گا، مگر یہ حسینی عقل ہے. ہمارا حسینی نوجوان آج بھی انگاروں پہ آج پہ ماتم کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم نہیں جلیں گے. یقین کے ساتھ. وہ نمرود تھا جو سمجھتا تھا معصوم جل جائے گا. کیا ہمارا نوجوان اس یقین کے ساتھ آگ کا ماتم کرتا ہے کہ میرے پاؤں کبھی نہیں جلیں. ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز. لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. توحید جب تک آپ اسلام سے باہر ہیں آزاد ہیں، جب آپ اسلام کے دامن میں آئے بن جائیں گے. جب آپ نے اسلام کلمہ پڑھ لیا پھر آپ بن گئے. ارے دنیا کو ابھی تک کربلا سمجھ میں نہیں آئی، اسلام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ کیونکہ کربلا بنی تھی اسلام کی بقا کے لیے. کربلا بقائے اسلام کا نام ہے. جب کربلا ہی سمجھ نہیں آئی تو اسلام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ کربلا تخت کا نام نہیں ہے مولانا باقر صاحب.
کربلا تخت کا نام نہیں ہے، کربلا تاج کا نام نہیں ہے، کربلا سلطنت کا نام نہیں ہے، کربلا حکومت کا نام نہیں ہے۔ ابھی مسائل کی طرف نہیں آ رہا۔ اگر کربلا تخت و تاج کا نام ہوتا تو جب حسین کے سر کے مطالبے پہ ختم ہو جاتی، بات رسول ذاتیوں کے پردے تک کیوں گئی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ مگر یہ رسول اللہ کے خون کی شرافت تھی، یہ رسول اللہ کے خون کی طہارت تھی کہ رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی نے اپنی اولاد اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو سربلند کیا۔ اور زمانے والوں رسول اللہ کی عزت کی قسم، توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ رسول کی عزت ہے تو سب کی عزتیں ہیں، پوری کائنات کی عزتیں رسول اور رسول کے گھر کی نالین پہ قربان۔ رسول عزت دار ہے تو سبھی عزت دار ہیں۔ یہ رسول ہے جنہوں نے بے عزتوں کو عزت دار بنا دیا، جنہوں نے وحشیوں کو انسان بنایا، لٹیروں کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ جس نے لٹیروں کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنایا۔ اس در کی عظمت دیکھیے کہ اگر قاتل بھی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز میں ان پر درود پڑھتا ہے۔ قاتل کی بھی نماز نہیں ہوتی جب تک ان پر درود نہ پڑھے۔ یہ منزل اسی لیے ہے، یہ شرف اسی لیے ہے، نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ منزل اسی لیے ہے۔ پورے شے پر ہم اطاعت رسول اور احترام رسالت و امامت پر گفتگو کریں گے الحمدللہ۔ یہ منزل، یہ مقام، یہ شرف اسی لیے ہے کہ علم کی بھیک اسی دروازے سے ملتی ہے، علم کی بھیک اسی دروازے سے ملتی ہے، شعور کی بھیک اسی دروازے سے ملتی ہے، آگہی کی بھیک اسی دروازے سے ملتی ہے، معرفت کی بھیک اسی دروازے سے ملتی ہے، رسالت اسی دروازے سے، نبوت اسی دروازے سے، شریعت اسی دروازے سے، معرفت اسی دروازے سے، انسانیت کا احترام اسی دروازے سے، احترام آدمیت اسی دروازے سے، شان نبی اسی دروازے سے، شان معصوم اسی دروازے سے، قرآن اسی دروازے سے، زبور اسی دروازے سے، توریت اسی دروازے سے، انجیل اسی دروازے سے، مشکلوں میں سہارا اسی دروازے سے، بھٹکوں کو سہارا اسی دروازے سے، ہلاکت میں نجات اسی دروازے سے، صراط مستقیم اسی دروازے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اسی دروازے سے۔ جب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اسی دروازے سے، تو ایمان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے گلی کوچوں میں زبان سے علی ولی اللہ کہہ کے شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے علی ولی اللہ کہہ کر اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک سلوات بھیجے نا بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور توحید و رسالت کا اقرار کیا، ہو گئے مسلمان۔ مسلمان بننا آسان ہے، اسلام پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ ثابت قدم رہنے کے لیے اطاعت رسول واجب امر ہے، لازمی امر ہے۔ اطاعت رسول واجب امر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اے رسول ان کو کہہ دو کہ تمہاری اتباع کریں۔ بڑی مہربانی، جو آیت قرآنی پر بولے ہیں یہ ہاتھ سے سبحان اللہ، جو قرآن پہ بولے، محمد کے فرمان پہ بولے، یقیناً ان کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ توجہ اے حبیب ان کو کہہ دیجئے اگر یہ تم مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں۔ اب اطاعت کا لفظ قرآن میں 70 مقامات پر آیا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ اچھا بزرگ بیٹھے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے اطاعت،
ایک لفظ ہوتا ہے اتباع. اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ قول کو ماننا، یہ اطاعت ہے. نماز پڑھو، حکم کو ماننا اطاعت ہے. اب جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو، اس کو اتباع کہتے ہیں. اب جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو، اس کو اتباع کہتے ہیں. سمجھ آ گئی فرق اطاعت میں اور اتباع میں؟ اب رسول قول کو ماننا اطاعت ہے. رسول نے کہا، سرکار نے کہا، حضور نے کہا، راویوں نے بیان کیا، حدیث بنی، کتابوں میں آئی، نسلوں تک پہنچ گئی. یہ ہے قول کی اطاعت ہوتی ہے. اتباع کیسے ہے؟ جس طرح رسول کہیں ویسے کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. تمام اقوام عالم نے یہ تو کہہ دیا رسول یوں نماز پڑھتے تھے، رسول یوں روزہ رکھتے تھے، رسول یوں مسکراتے تھے، رسول یوں نفرت کا اظہار کرتے تھے، رسول یوں محبت کا اظہار کرتے تھے، رسول نے یوں مناسک حج ادا کیے. تمام اقوام عالم نے یہ تو بتا دیا. اب یہ کون بتائے گا کہ رسول سوتے کس طرح تھے؟ توجہ ہے، رسول سوتے کس طرح تھے؟ قول تو بتا دیا جائے گا، کرتے کس طرح تھے یہ کون بتائے گا؟ رسول سوتے کس طرح تھے یہ کون بتائے گا؟ دنیا کو ہم جب سو جائیں، سونے کے بعد جب نیند آ جاتی ہے، سر کہاں پاؤں کہاں اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا. سر کہاں گیا، پاؤں کہاں گیا. نیند جب بیدار ہوتی ہے اپنا پتہ نہیں ہوتا. دنیا اپنا سونا نہیں ثابت کر سکتی، رسول کا سونا کس طرح بتائے گی؟ توجہ آ جاتا ہوں. رسول کس طرح سوتے تھے یا دنیا کس طرح بتائے گی؟ توجہ پورے مجمع کی. اب تلاش کرنا پڑے گا کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے ہستی کی کہ جو شب ہجرت بستر رسول پہ سو جائے تو یہ فیصلہ نہ ہو نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر. جتنے بھائی بزرگ دعائیں لے کے آئے سب کے دامن کو مرادوں سے بھر. تو تلاش کرنا پڑے گا کسی ایسے اطاعت رسول کرنے والے کو کہ جو بستر رسول پہ سوئے، پتہ نہ چلے نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. ساری رات کفار کا محاصرہ رہا، ساری رات کفار کا محاصرہ رہا. صبح ہوئی، اندر داخل ہوئے، چادر کا پلو ہٹایا. علی تم یہاں کہاں؟ ابو جہل نے کہا علی تم یہاں کہاں؟ علی نے کہا میں یہاں. ابو جہل کہتا علی محمد تمہیں کیا دے کر گئے تھے؟ اب علی اگر یہ کہتے ہیں کہ امانتیں دے کر گئے تھے تو نبوت اور رسالت کو خطرہ. اگر کہتے کہ امانتیں نہیں دے کر گئے تو امامت اور صداقت کو خطرہ. علی نے کہا ابو جہل تمہیں پتا ہے، تم بتاؤ محمد مجھے کیا دے کر گئے تھے. ابو جہل بگڑ کے بولا علی تمہیں سب پتا ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد تمہیں کیا دے کر گئے تھے. ادھر علی نے لیٹے لیٹے دست ید اللہ ہی اٹھایا، ابو جہل کے منہ پہ بھرپور تھپڑ رسید کیا. ابو جہل کو ساری زندگی دو ہی تھپڑ پڑے ہیں. ایک علی کی آمد کے وقت کعبہ میں ایک تھپڑ پڑا، ایک شب ہجرت بستر رسول تھپڑ پڑا. ارے جو دنیا میں آتے ہی ابو جہل کو تھپڑ مارے اسی کو تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک تھپڑ کعبہ میں آتے ہوئے علی نے ابو جہل کو رسید کیا. ایک بستر رسول پہ لیٹے لیٹے تھپڑ رسید کیا. اس تھپڑ کی شدت کیا تھی، اس تھپڑ کی سختی کتنی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن علامہ اظہر حسین زیدی قبلہ مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ شب ہجرت علی نے جو تھپڑ ابو جہل کے منہ پہ رسید کیا اس کی سختی اتنی تھی ابو ادھر ہو گیا جہل ادھر ہو گیا. ابو ادھر ہو گیا. نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھنے لگ جائے. تلاش کرنا پڑے گا ایسے اتباع رسول کرنے والے کو. اور علی
لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہو، علی کی بات کرتے ہو، علی کے تذکرے کرتے ہو، علی کے فضائل پڑھتے ہو، علی کی ہی باتیں کرتے ہو، رسول کی تو بات نہیں کرتے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارے نشر کا تو موضوع ہی اطاعت رسول ہے۔ علی نے تو ساری زندگی اطاعت رسول میں وقف کر دی، علی نے تو ساری زندگی رسول کی بارگاہ میں فروخت کر دی۔ اور علی کیوں نہ کرتا اپنی ساری زندگی رسول کی خدمت میں وقف؟ کہ کیونکہ علی کی تربیت ہی ایسی تھی، جس نے ساری زندگی دیکھا ابو طالب کو کہ جو رسول کو کبھی کندھوں پہ لٹاتے تھے، کبھی شانوں پہ سوار کرتے تھے، کبھی سینے پہ سلاتے تھے، کبھی چادر اوڑھاتے تھے، کبھی اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے، اور جس کے دسترخوان سے لقمے، جس نبوت کے دسترخوان سے جو لقمے کھائیں اس کو امت کہتے ہیں، اور جو نبوت جس کے ہاتھ سے لقمے کھائے اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کے دوران کسی گھر میں پناہ لی، رکے، مشرک کا گھر تھا، کھانے کا اہتمام ہوا، دسترخوان بچھا، بھیڑ اور دمبے کا گوشت پکا ہوا تھا۔ مشرک نے اصرار کیا، یا رسول اللہ آپ بھی کھانا کھائیے۔ سرکار نے کہا محمد ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ محمد ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تاریخ نے انصاف نہیں کیا، کیا 15 سالوں میں ابو طالب کے گھر ایک مرتبہ بھی گوشت نہیں پکا تھا؟ 15 سالوں میں کیا ابو طالب کے گھر ایک مرتبہ بھی گوشت نہیں پکا تھا؟ جبکہ ابو طالب کے گھر دسترخوان بچھنے کا انداز یہ ہوتا، ابو طالب اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھاتے، مسند پہ مسند نشین رسالت کو بٹھاتے، اور بائیں علی کو بٹھاتے، دائیں خود بیٹھتے، سامنے اپنی اولاد کو بٹھاتے، لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑتے، سالن میں ڈبوتے، سالن میں نرم کر کے دہنے رسالت میں دیتے، دوسرا لقمہ علی کو کھلاتے، پھر محمد اور علی کا بچا ہوا کھانا خود کھاتے اور بچوں کو کھلاتے۔ دنیا نے انصاف نہیں کیا۔ جس محمد کی طہارت، جس محمد کی نجابت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ مشرک کے گھر ایک وقت کا ایک لقمہ کھانا کھائے۔ اللہ جانے 15 سال ابو طالب کے ہاتھ کے لقمے کیسے کھاتا رہا، 15 سال ابو طالب کے ہاتھ کے لقمے کیسے کھاتا رہا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ یہاں قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، معرفت ہوگی تو اس در کے ساتھ وابستگی ممکن ہے۔ معرفت اس معراج پر ہو کہ اس در پہ اگر کوئی کنیزیں بھی آئی ہیں تو وہ مائیں کہلائی ہیں۔ اس در پہ اگر کنیزیں بھی آئی ہیں تو وہ مائیں کہلائی ہیں۔ جناب فضہ کو رسول اللہ بیٹی کہتے تھے، علی اور فاطمہ بہن کہتے تھے، حسن اور حسین ماں کہتے تھے۔ یہ منزل ہے معرفت کی۔ معصوم کبھی کسی کو احترام کی نگاہ میں ماں نہیں کہتا، کسی کو عدل کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے تو ماں کہتا ہے۔ اور جس کنیز کو ماں کہہ دے آل محمد اس کو دنیا کنیز نہیں کہہ سکتی، اور جس سردار کو غلام کہہ دے اس کو کوئی سردار نہیں بنا سکتا، اس کو کوئی سردار نہیں بنا سکتا۔ یہ جناب فضہ کا مرتبہ ہے کہ 20 سال قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں، 20 سال قرآن بولا، قرآن پڑھا، قرآن سنا۔ یہ ہے جناب فضہ۔ جناب فضہ دروازے پہ طق الباب ہوا۔ جناب فضہ کی معرفت دیکھیے، کمبھر بھی غلام ہے، دروازے پہ طق الباب ہوا۔ کہا کون؟ کہا کمبھر۔ کہا مولا علی کہاں ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے مولا علی چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں روٹیاں تقسیم کر رہے۔
توجہ ہے اور گرمی تو نہیں لگتی بھائی نہیں جن کو گرمی نہیں لگ رہی نعرہ حیدری فضا نے کیا کہا چوتھے آسمان پہ علی روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں کمبر نے یہ سنا یقین کیا چپ کر کے چلے گئے آگے گئے مسجد کے دروازے پہ آئے مسجد کے دروازے پہ آئے کیا دیکھا علی مسجد کے دروازے پر فقیروں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں علی مسجد کے دروازے پر فقیروں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں یہ منظر دیکھا تو ادھر کمبر خاموشی سے دیکھتے رہے جب علی فارغ ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی میں آپ کے گھر گیا تھا فضا سے پوچھا میرا مولا کہاں ہے فضا نے کہا چوتھے آسمان پہ روٹیاں تقسیم کر رہا ہے مگر مولا آپ تو مسجد کے دروازے پر فقیروں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں علی مولا مسکرائے کہا کمبر کیا تجھے شک ہے کمبر نے ہاتھ جوڑے کہا مولا میری کہاں مجال کہ شک کروں مولا یہ مسجد کا در چوتھواں آسمان کیسے بن گیا اب علی مولا نے اعجاز امامت کا ہاتھ کمبر کی آنکھوں پہ پھیرا کمبر کی آنکھوں سے آسمان کے پردے ہٹے کمبر نے دیکھا کہ علی پہلے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ نحوے گفتگو ہیں علی دوسرے آسمان پہ نبیوں کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں علی تیسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نحوے گفتگو ہیں علی چوتھے آسمان پر روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں کہنے لگا کمبر اے علی جہاں بھی دیکھتا ہوں علی علی نظر آتا ہے علی مسکرائے کہا کمبر تمہاری بھی معرفت ہے مگر کبھی فضا سے مقابلہ نہ کرنا تم غلام ہو تم دیوڑی کے باہر کے غلام ہو فضا گھر کے اندر کی کنیز ہے گھر کے اندر کی کنیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا باہر والے اہل بیت کا مقابلہ کیسے کرے باہر والے اہل بیت کا مقابلہ صلوات پڑھ دینا بلند آواز جناب فضا یا رسول اللہ حسن اور حسین بیمار ہیں حسن حسین بیمار ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے حسن حسین اچھے ہو گئے 3 روزے رکھوں گی 3 روزے رکھوں گی سرکار نے سنا اچھا تو 3 روزے میں بھی رکھوں گا سیدہ فاطمہ زہرا نے سنا سب مل کے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ نے فرمایا 3 روزے میں بھی رکھوں گی ادھر علی امیر المومنین نے فرمایا 3 روزے میں بھی رکھوں گا اور حسن اور حسین نے فرمایا 3 روزے ہم بھی رکھیں گے پنجتن نے منت مانی حسن حسین بیمار تھے اچھے ہو گئے اب پنجتن نے روزے رکھے قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں توجہ ہے قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں پنجتن نے روزے رکھے پہلا روزہ رکھا افطاری کا وقت قریب ہوا دروازے پہ تک الباب ہوا کہا کہ کون کہا مسکین اہل بیت نے اپنا کھانا اٹھایا اور مسکین کو دیا پانی سے روزہ افطار کیا اللہ کا شکر ادا کیا سو گئے دوسرا روزہ رکھا اب افطاری کا وقت قریب ہوا توجہ چاہتا ہوں دوسرا روزہ رکھا افطاری کا وقت قریب ہوا دروازے پہ تک الباب ہوا کہا کون ایک صلوات پڑھ دیں دروازے پہ تک الباب ہوا کہا کہ کون اور ملک کے کونے کونے گوشے میں ذاکرین عظام علماء کرام علماء عظام نوح خانان ماتم داران سید الشہداء کی محافظت فرمائے ہمارے جلوسوں کی محافظت فرمائے صلوات پڑھتے بلند آواز الباب ہوا کہا کہ کون کہا کہ یتیم اہل بیت نے اپنے کھانا اٹھایا باہر دیا الحمدللہ پڑھا پانی سے روزہ افطار کیا سو گئے اب تیسرے دن روزہ رکھا بڑی مہربانی پاک و پاکیزہ ذہنوں کو سلام ان پاکیزہ چہروں کو سلام اب تیسرے دن روزہ رکھا اب تیسرے دن دروازے پہ تک الباب ہوا کہا کہ کون کہا کہ اسیر
اہل بیت نے اپنا کھانا اٹھایا اور باہر دے دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر رحمت الہی کے سمندر میں طغیانی آئے اور جبرائیل کو کہا ہے جبرائیل یہ جنت سے دسترخوان بھی لیتا جا اور یہ آیتیں بھی لیتا جا اور کھانا بھی لیتا جا اور جا کے میرے رسول کو کہہ دے کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی 3 روٹیاں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی جو کی 3 روٹیاں جب میزان الہی پر عدل کی منزل پہ تلوں گی تو آیتوں کے برابر ہوں گی۔ جبرائیل یہ آیت لے کے چلا جا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ عظمت سیدہ بلند سلام علامہ مودودی نے مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا، علامہ مودودی نے یہاں اختلاف کیا۔ علامہ مودودی نے کہا کہ جس انداز سے، جس ادا سے، جس وقت کی پابندی سے، جن القابات کے ساتھ فقیر آتے تھے، مجھے لگتا ہے یہ فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو در زہرا پہ روٹیاں لے لے آئے۔ اعتراض کرتی نا وہ فقیر ہے جی، فقیروں کو تو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کس در پہ جانا ہے کس در پہ نہیں جانا، فقیروں کو کیا پتا کہاں سے مانگنا ہے۔ مگر علامہ مودود نے کہا وہ فرشتے تھے۔ مگر میں علامہ مودودی سے سوال کروں گا، اے علامہ مودودی اگر وہ فرشتے تھے تو فرشتوں کو تو روٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو بڑی مہربانی، جوانیاں سلامت رہیں، فرشتوں کو تو روٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جن کو روٹی کی ضرورت تھی اے اللہ تو نے ایسی مخلوق بھیجی جن کو روٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان سے روٹی لے کر آ گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ فرشتے تو جبری اطاعت میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ سال ہر سال رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے وہ سال ہر سال سجود میں ہے۔ اے اللہ یہ جبری اطاعت میں ہے، ان کا تو ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا ڈی آئی جی کی طرح، ان کا تو تبادلہ بھی نہیں ہوتا، فرشتے تو اپنی مرضی سے آ جا بھی نہیں سکتے۔ یہ فرشتوں کو در زہرا پر روٹیاں لینے کس لیے بھیجا؟ مشیت کی آواز آئی، تم جاہل ہو، تم مشیت کو نہیں سمجھتے، میں نے فرشتوں کو زہرا کے در سے روٹیاں لینے اس لیے بھیجا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں رازق حقیقی میں ہوں، ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہوں۔ رازق حقیقی میں ہوں مگر ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہوں۔ اور جن کے در پہ فرشتے روٹیاں لینے آتے تھے، آج دریا بہہ رہا ہے، آل محمد کے خیموں سے آلاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔